Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. شہزادی نیلم اور جادوئی اورنج۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی دور کے ایک گاؤں میں عبداللہ رہتا تھا جس کی عمر 50 سال تھی۔ عبداللہ بہت ہی غریب تھا، وہ جو بھی کام کرتا اس سے ناکامی ہی ملتی۔ اس وجہ سے عبداللہ کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ عبداللہ کی ایک بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ نیلم کو عبداللہ پیار سے نیلم کہہ کر بلاتا تھا۔ ایک دن عبداللہ بہت پریشان جا رہا تھا کہ اسے سڑک پر ایک گولڈن اورنج پڑا ہوا ملتا ہے۔ عبداللہ وہ اورنج اٹھا کر دیکھتا ہے تو عبداللہ کہتا ہے، یہ تو مجھے سونے کا اورنج لگ رہا ہے، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس کا گر گیا ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں، اسے چھپا دیتا ہوں، اگر کسی کا ہوا تو وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے آ ہی جائے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ اور عبداللہ ایسا ہی کرتا ہے، گولڈن سونے کا اورنج اپنے کھیت میں دبا دیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن جب عبداللہ واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، یہاں اس نے گولڈن اورنج چھپایا تھا وہاں ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہے اور اس درخت پر بہت سارے اورنج لگے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ وہ سارے اورنج درخت سے اتار کر گھر لے جاتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ اس طرح عبداللہ اور روز کھیت آتا ہے اور روز اورنج توڑ کر گھر لے جاتا اور اسے بیچتا، اور اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور عبداللہ اب بہت امیر ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا راز کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اب تو عبداللہ نے اپنے کھیت میں ہی اپنا محل بنا رکھا تھا اور یہاں اس نے درخت لگایا ہوا تھا۔ وہ جگہ عبداللہ نے چھپا رکھی تھی اور اس جگہ جانے کی ایک ہی راستہ تھا جو عبداللہ کے کمرے سے ہی گزرتا تھا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، اب تو عبداللہ اس ریاست کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ایک دن ایک چڑیل کا گزر عبداللہ کی ریاست سے ہوا اور وہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے عبداللہ بہت ہی غریب تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا امیر ہو گیا کہ اس ریاست کا بادشاہ بن گیا ہے۔ چڑیل نے جب یہ بات سنی تو چڑیل نے سوچا، کیوں نہ میں اس محل جا کر دیکھوں کہ یہ عبداللہ کیسے امیر ہوا ہے، میرا جادوئی اورنج کہیں اس عبداللہ کے پاس تو نہیں ہے۔ تو چڑیل محل پہنچ جاتی ہے اور محل میں چھپ کر بادشاہ عبداللہ کا پیچھا کرتی ہے۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ عبداللہ سب سے چھپ کر خفیہ دروازے سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہنچتا ہے اور وہاں ایک جادوئی درخت ہے جس پر بہت سے گولڈن اورنج لگے ہوئے ہیں۔ تو چڑیل سمجھ جاتی ہے کہ میرا جادوئی اورنج اس عبداللہ کے پاس ہی ہے اور اس نے جادوئی اورنج کی مدد سے یہ جادوئی درخت بنایا ہے جو کہ میرا ہے، کیونکہ وہ اورنج بھی میرا تھا جو اڑتے ہوئے میری جیب سے گر گیا تھا اور بہت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا تھا۔ تو چڑیل کو بہت غصہ آتا ہے۔ چڑیل فوراً ہی عبداللہ پر جادو کرتی ہے اور اسے خرگوش بنا دیتی ہے اور کہتی ہے، تم اسی قابل ہو، یہ درخت میرا ہے جس سے تم روز گولڈن سونے کے اورنج اتارتے ہو۔ اب تم اس طرح خرگوش بنے رہو گے جب تک تمہیں کوئی پہچان نہیں لیتا۔ جب کوئی تمہیں پہچان لے گا تو تم واپس انسان کے روپ میں آ جاؤ گے، لیکن وہ تو تب ہوگا نا جب تمہیں یہاں سے جانے دوں گی۔ میں تمہیں یہی قید کر کے رکھوں گی کیونکہ اس جگہ کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اور چڑیل ایسا ہی کرتی ہے۔ ایک دن گزر جاتا ہے اور بادشاہ عبداللہ کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو عبداللہ کی بیٹی نیلم پوری ریاست میں اعلان کرواتی ہے، اگر کوئی بھی ابا حضور کو ڈھونڈ کر لائے گا تو میں اسے بہت مال و دولت دوں گی، مگر کوئی بھی بادشاہ عبداللہ کو ڈھونڈ کر نہیں لاتا۔ تو شہزادی نیلم بہت سوچتی ہے کہ ابا حضور کہاں جا سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شہزادی نیلم بادشاہ عبداللہ کے کمرے میں آتی ہے کہ شاید کچھ پتہ چل جائے ابا حضور کے بارے میں۔ تو کمرے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادی نیلم کو اس خفیہ دروازے کا پتہ چلتا ہے۔ تو شہزادی نیلم دروازے کے اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہے جس پر بہت سارے گولڈن اورنج لگے ہوئے ہیں اور درخت کے نیچے ایک خرگوش بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادی نیلم یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شہزادی واپس جانے لگتی ہے۔ چڑیل اس درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شہزادی اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے، لیکن چڑیل شہزادی کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ شہزادی نیلم واپس جاتی ہے تو شہزادی کے پیچھے پیچھے خرگوش بھی آ جاتا ہے۔ شہزادی مڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو خرگوش شہزادی کے پیچھے ہوتا ہے۔ شہزادی نیلم بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو ابا حضور نہیں مل رہے اور یہ خرگوش کہاں سے پیچھے لگ گیا ہے، جہاں میں جاتی ہوں وہیں آ جاتا ہے۔
شہزادی نیلم کی بات سن کر عبداللہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور عبداللہ رو رہا ہوتا ہے۔ شہزادی نیلم کی نظر پڑتی ہے خرگوش پر تو کیا دیکھتی ہے؟ خرگوش رو رہا ہے۔ شہزادی بہت سوچتی ہے کہ خرگوش میرے پاس آ کر کیوں روئے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شہزادی نیلم خرگوش کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ابا حضور۔ تو شہزادی کا اتنا کہنا ہی تھا کہ بادشاہ عبداللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، خرگوش سے واپس انسان بن جاتا ہے۔ تو شہزادی نیلم اپنے والد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ تو بادشاہ عبداللہ شہزادی نیلم کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ تو شہزادی نیلم کہتی ہے، ابا حضور آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس چڑیل کا کچھ کرتی ہوں۔ تو شہزادی نیلم ریاست میں جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں ان کو بلواتی ہے اور ان کو چڑیل کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں شہزادی، یہ چڑیل میرا جادو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو وہ جادوگر اس درخت پر جادو کرنا شروع کرتا ہے۔ تو چڑیل بھی جادو کرتی ہے، مگر جادوگر کا جادو زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور جادوگر اسی جگہ چڑیل اور وہ جادوئی درخت دفن کر دیتا ہے اپنے جادو سے، اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور چڑیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب ہنسی خوشی رہتے ہیں۔